بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن سے ہی اماں مجھے ہر روز ایک شیشی میں سے کچھ نکال کر پلاتی۔ جب میں ان سے پوچھتی کہ کیا ہے تو کہتی کہ طاقت کی دوائی ہے۔ اماں اس شیشی کو الماری میں چھپا کر رکھتی۔ میں وہ دوائی پی کر فوراً سو جاتی اور جب اٹھتی تو میرا جسم پر چونٹیاں سی رینگنے لگتی۔ روز کی طرح اماں مجھے پلانے کے لیے وہ شیشی لے کر آئیں اور مجھے زبردستی پلانے لگیں، لیکن میں جھٹکے سے جب پیچھے ہوئی تو اچانک شیشی اماں کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی۔ ٹوٹتے ہی اس کے اندر سے جو نکلا اسے دیکھ کر میری روح لرز گئی، کیونکہ اس میں تو اماں کا میرا نام سائمہ ہے، میری اماں شمائلہ اور میں اکیلے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ اماں نے ابا کے جانے کے بعد مجھے اکیلے پالا۔ اماں دن میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور مجھے 2 وقت کا کھانا کھلاتی۔ اماں مجھے ہر وقت دوپٹہ اوڑھ کر رکھتی اور کہتی کہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آج تک کبھی میں نے اماں کی بات سے انحراف نہ کیا۔ اماں ویسے تو میرا بہت خیال رکھتی، لیکن ان کی ایک بات مجھے بہت عجیب لگتی۔ اماں چھوٹی عمر سے ہی مجھے ایک شیشی سے کچھ مادہ نکال کر پلاتی اور پھر اس شیشی کو الماری میں رکھ کر بڑا سا میرے تالا بغیر لگا کبھی دیتی۔ اس شیشی کو ہاتھ مت لگانا اور مجھے سختی سے منع کرتی، ورنہ اپنی ماں کا مرا منہ دیکھو گی۔ یہ دوائی کی عادت بہت پختہ ہو گئی تھی۔ مجھے اس کڑوی کسیلی دوائی سے سخت چڑ تھی۔ میں اماں کو منع کرتی کہ مجھے یہ دوائی نہیں پینی۔ اماں جیسے ہی شیشی سے نکال کر وہ دوائی مجھے پلاتی تو مجھے فوراً ہی نیند آ جاتی۔ جب میں اٹھتی تو مجھے اپنے جسم پر چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوتی۔ جب میں پوچھتی تو اماں مجھے کہتی کہ یہ طاقت کی دوائی ہے، جس سے تمہیں طاقت ملے گی، پر میں تنگ آ چکی تھی اس روز روز کے جھنجھٹ سے۔ اماں آج بھی روز کی طرح مجھے شیشی ہاتھ میں تھامے پلانے کے لیے چلی آئی، پر میں نے شیشی دیکھتے ہی اماں کو پینے سے انکار کر دیا۔ اماں نے زیر دستی دوائی میرے منہ میں ڈال دی۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ میری سگی ماں میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں چیختے ہوئے بولنے لگی کہ اماں آپ مجھے کیوں نہیں سمجھتی؟ مجھے کوئی طاقت نہیں چاہیے، میں بالکل ٹھیک ہوں، کیوں دیتی ہیں مجھے یہ زہر سی کڑوی دوا؟ نہیں پینی۔ یہ کہتے ہی اماں رونے لگی اور میرے سوالوں کا جواب دیے بنا باہر چلی گئی۔ میں خوب روئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ وہ میری اس روز کے عذاب سے جان چھڑا دے۔ اماں جہاں کام کرتی تھی وہ مالکن بہت دیالو تھی اور ہر بار جب بھی ضرورت پڑتی وہ اماں کی مدد لازمی کرتی۔ ایک دن وہ اماں کے کام پر نہ جانے کی وجہ سے گھر آئی تو ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی کون ہو تم؟ میں نے پھر ان کو اماں کے بارے میں بتایا تو وہ حیرت زدہ سی مجھے دیکھنے لگی اور بولی، ماشاءاللہ تم تو بہت خوبصورت ہو، بالکل نازک سی۔ میں ان کی تعریف پر خوش ہوئی تھی۔ اماں کی نظر ان پر پڑی تو ان کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اماں نے مجھے غصے سے جھڑک دیا اور فوراً اندر جانے کا کہا۔ میں جلدی سے اندر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی، لیکن میرے ذہن میں سوالات تھے جن کا فی الحال کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا۔ اماں نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں مجھے مالکن کے سامنے جانے سے روکا؟ ان کا رویہ میرے لیے باعث حیرت تھا۔ میں افسردہ ہی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب دہاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ اماں مجھ پر غصے سے چیخنے لگیں کہ آخر کیا ضرورت تھی تجھے مالکن کے سامنے آنے کی، بے وقوف، کیوں میری بات نہیں سنتی تو؟ اماں نے مجھے خوب ڈانٹ لگائی اور کمرے سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں کبھی بھی اماں کے خلاف نہ گئی۔ اماں نے مجھے آج دوائی 2 بار پلائی۔ دوائی پیتے ہی میں سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا جو 7 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ میں آنکھیں ملتی دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا واقعی میں مغرب کے بعد تک سوتی رہی، پر کیسے؟ یہ یقین اس دوائی کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ کیا ہو رہا تھا؟ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ اماں کے رویے نے، ان کی حرکتوں نے میرا دل و دماغ بری طرح متاثر کر دیا تھا۔ اماں کی دوائی پلانے والی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ اور مجھے روز روز کڑوی کسیلی دوائی پلانے کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا؟ کیوں کر رہی تھی وہ یہ سب؟
ان سب باتوں کے پیچھے کیا راز پوشیدہ تھا، یہ جاننا تھا۔ میں بہت پریشان سی رہنے لگی کہ کیسے اس شیشی کے راز کا پتہ لگاؤں، کیا کروں کہ سب سامنے آ جائے۔ میں اگر اماں سے پوچھتی تو ہمیشہ کی طرح مکر جاتی۔ اب مجھے خود ہی کچھ کرنا تھا، کسی بھی طرح اس بوتل کے راز تک پہنچنا تھا۔ میں نے ایک دو بار اماں کی غیر موجودگی میں ان کے کمرے میں جا کر اس شیشی کو خوب تلاش کیا، لیکن کہیں کچھ نہ مل سکا۔ الماری کو کھولنے کی بھی میں نے کافی بار ان کوشش کر چکی تھی، پر کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ میری سوچیں اماں کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ اماں کام سے گھر آئے تو کہنے لگی، میرے کمرے میں آؤ، مجھے تمہیں دوائی دینی ہے، پر میں اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اماں نے مڑ کر دیکھا اور غصے سے بولی کہ سائمہ میری بات سنائی نہیں دیتی تم کو؟ چلو میرے ساتھ، تمہیں دوائی پلانی ہے۔ ویسے بھی اتنا وقت ہو گیا ہے، مجھے اور بھی کام ہے۔ میں مرے مرے قدموں سے ان کے پیچھے چلی آئی اور اماں نے میرے سامنے اپنے گلے میں ڈوری میں بندھی چابی سے الماری کا تالا کھولا اور اس میں سے وہ شیشی نکال کر مجھے دوائی پلانے لگی۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ بات بھی جانتی تھی کہ میری کسی بات کا اماں پر کوئی اثر نہیں ہوگا، الٹا مجھے ہی ڈانٹ سننے کو ملے گی۔ میں نے جلدی سے وہ دوا پی لی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی۔ آخر میرا قصور کیا تھا جو میری اپنی ماں میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی تھی؟ اس وقت میں اذیت کی انتہا پر تھی، سوچ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر مجھے وہ زہر جیسی دوا پلانے کے پیچھے اماں کا کیا راز پوشیدہ ہے؟ کیوں کر رہی ہیں اتنے سالوں سے وہ یہ سب؟ کیوں نہیں چاہتی کہ سب سے مل کر رہے جبکہ میں خوبصورت تھی، ہر طرح سے ایک مکمل لڑکی تھی؟ کیا کمی تھی مجھ میں؟ آخر میں سب سوچتی کب نیند کی وادیوں میں گئی، مجھے محسوس نہ ہوا۔ میری آنکھ اگلی صبح کھٹ پٹ کی آواز سے کھلی۔ بلا شک یہ آواز کچن سے آ رہی تھی۔ میں نے پیروں میں چپل پہنی اور باہر جانے ہی لگی تھی کہ مجھے اپنے جسم میں شدید اکڑن اور چونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ میں نے جلدی سے غسل خانے کا رخ کیا اور نہا کر باہر آئی، ورنہ جسم کے درد نے حالت خراب کر دی تھی۔ میں ہمت کرتی باہر آئی تو نظر کچن میں ناشتہ بناتی اماں پر پڑی، جو روٹی پر دیسی گھی لگا رہی تھی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ اماں میرے جسم میں درد اور اکڑن ہے، تو اماں پریشانی سے بولی کہ بیٹی تو فکر نہ کر، شام کو آتے ہوئے میں دوا لیتی آؤں گی۔ میں نے ان کی بات پر اصابت میں سر ہلایا۔ اماں اپنے کمرے سے وہ شیشی لے آئیں اور میری اتنی طبیعت خرابی کے باوجود مجھے وہ دوا پلائی۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ اس سے زیادہ پریشانی مجھے اس بات کی تھی کہ وہ میرے ساتھ یہ سب کر کیوں رہی ہیں، کیا چاہتی ہیں۔ وہ اماں جا چکی تھی، میں ابھی بھی اسی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی جہاں سے اماں گئی تھی۔ مجھے اب کسی نتیجے پر پہنچنا تھا۔ میں اماں کے کمرے میں آئی اور غور سے باہر ایک چیز کو دیکھنے لگی کہ مجھے اماں کے راز کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے۔ میں نے بیڈ کے نیچے سب درازوں غرض ہر ایک چیز کی تلاشی لی، لیکن پورا کمرہ صاف تھا۔ مجھے ایسی کوئی چیز نہ ملی جیسی وہ شیشی تھی، اور اس شیشی کی بناوٹ بھی بہت مختلف تھی۔ عام شیشوں سے تعجب کی بات یہ تھی کہ اماں کو میرے درد کا احساس ذرا برابر نہیں تھا۔ وہ بس اپنا کام کرتی اور مجھے وہ دوا دے کر چلی جاتی۔ کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ میں نے الماری کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ دروازے پر زور سے دستک ہونے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اماں تو ابھی کام پر گئی ہیں، تو اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اندر سے ہی آواز لگائی اور پوچھا کہ کون ہے؟ تو کسی نسوانی آواز پر میں چونک اٹھی کہ کون ہو سکتی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ دان پان کی دکھنے والی خوبصورت سی خاتون نے گھر میں قدم رکھا۔ میں نے ان کو سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کون؟ انہوں نے بتایا کہ وہ اماں کی اسکول کی دوست ہیں، کافی عرصہ ہوا تو آج ملنے چلی آئی۔ مجھے خوشی ہوئی۔ ان کو دیکھ کر میں نے ان کے لیے ناشتے کا انتظام کیا اور خوب باتیں کی۔ وہ واقعی کافی خوش گفتار تھی، بہت اچھا لگا تھا۔ ان سے مل کر انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے جو ایف اے کے بعد باپ کا دکان پر ہاتھ بٹاتا ہے۔ انہوں نے اجازت چاہی تو میں نے ان سے دوبارہ آنے کا کہا اور دروازہ بند کر آئی۔ میں ان کی وجہ سے بہت حد تک خود کو فریش کر چکی تھی۔ میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو حیرت ہوئی، 3 بج گئے تھے۔
اماں نے بھی 5 بجے آ جانا تھا۔ میں نے کھچڑی بنائی جلدی سے اور اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ ان کے سامنے بھی بار بار مجھے نیند کے جھونکے آ رہے تھے۔ سویرا آنٹی نے مجھے بار بار کہا کہ جا کر سو جاؤ۔ مجھے بھی اس وقت بہت شدید نیند آ رہی تھی، پر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ رہا اور سو گئی۔ میں جب اٹھی تو نظر ارد گرد گھما کر دیکھا تو اماں کو اپنے ساتھ سویا پایا، یعنی اماں آ چکی تھی۔ میں باری ہوتے سار کے ساتھ باہر آئی اور آج ہوئی ساری باتوں کو سوچنے لگی کہ آخر کس طرح میں شیشی کا راز پتہ لگاؤں۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہوگا؟ کس طرح اس راز کا پردہ فاش کروں؟ میں نے خود کو سنبھالا اور منہ پر چھینٹے مارے۔ آج کا دن جتنا اچھا رہا تھا اتنا عجیب بھی تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اماں گھر آنے کے بعد مجھ سے بات کیے بغیر سوئی تھی۔ میرے ذہن میں بہت سے اندیشوں کا جال بن چکا تھا۔ دماغ الگ وسوسوں کا شکار ہو رہا تھا۔ آخر کیسے خود کو دلاسے دیتی؟ سب کچھ تو میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ دن بدن اماں کے لہجے کی سرد مبری میرے حواسوں کو بکھیر رہی تھی، پر ان سب کی وجہ جاننے سے میں اب بھی قاصر تھی۔ دل و دماغ میں الگ ہی جنگ چھڑی ہوئی تھی کہ کروں کیا، اماں سے کیسے وہ چابی حاصل کروں۔ اس شیشی کا راز جاننا میرے لیے اب زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ آخر کب تک میں ان باتوں کو نظر انداز کرتی، اور کس طرح جو دکھ تھا وہ کچھ عجیب تھا، اور جو نظروں سے پوشیدہ حقیقت تھی وہ میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کسی بھی طرح میں ساری سچائی جان کر ہی رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مجھے اب صبح ہونے کا انتظار تھا کہ کب صبح ہوگی اور کب اماں کام پر جائیں گی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو اماں میری الماری کھولے کھڑی میرے کپڑے نکال رہی تھی۔ مجھے اچنبھا ہوا کہ اماں کیا کر رہی ہیں۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ آپ میرے کپڑے کیوں نکال رہی ہیں؟ اماں نے مجھے کہا کہ آج تجھے دیکھنے کچھ لوگ آنے والے ہیں، اس لیے تیرے کپڑے نکال رہی ہوں۔ اماں نے میرے کپڑے نکالے اور مجھے تیار ہونے کا کہہ کر چلی گئی۔ دوسری طرف میں سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ ایسا تو کوئی ارادہ نہ تھا اماں کا، تو پھر اچانک یہ سب میں نے کپڑے لیے اور خاموشی سے تبدیل کرنے چلے گی۔ مجھے اب آنے والے لمحات کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ کیسے میں انجان لوگوں کا سامنا کروں گی۔ وہ لوگ آ چکے تھے۔ اماں نے مجھے بلایا اور ایک بزرگ عورت کے سامنے بٹھا دیا جو مجھے محبت سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اماں سے کہا کہ وہ اس رشتے کے لیے راضی ہیں، جلد از جلد ہمیں تریح دے دیں۔ اماں بھی خوشی سے محال ہوتی میرا ماتھا چومنے لگی اور مجھے میرے کمرے میں چھوڑ گئی۔ 1 مہینے بعد آج ساری رسمیں ہو چکی تھیں۔ آج میرا نکاح تھا۔ افضل کے ساتھ نکاح کے بعد میری ساس نے بہت سی اپنے گھر کی رسمیں کیں اور پھر مجھے افضل کے کمرے میں بٹھا دیا۔ افضل کمرے میں آئے تو میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کر میرے سلام کا جواب دیا اور میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ جیسے ہی انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو ان کی چینخ نکل گئی۔ ان کو دیکھ کر میں سہم گئی۔ وہ خود پھٹتی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ انہوں نے چینخ کیوں ماری۔ اماں تو کہتی تھی میں بہت خوبصورت ہوں۔ اچانک میرے شوہر نے مجھے بازو سے گھسیٹ کر آئینے کے سامنے کیا اور بولے، دھوکے باز عورت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اور میرے گھر والوں کو اتنا بڑا دھوکہ دینے کی؟ میں نے محض ایک نظر آئینے میں نظر آتے عکس پر ڈالی، میرے پیروں تلے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ میں ساکت و جامند آنکھوں سے آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ شوہر کی شعلہ بار آواز مجھے ہوش میں لائی۔ میں بے دہانی میں سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ یہ دیکھ کر میری روح فنا ہونے لگی۔ آنکھوں سے بل بل آنسو بہنے لگے کہ میرے سر پر ایک بال موجود نہیں تھا۔ میرا دل چاہ کے داڑے مار مار کر روؤں۔ کیسا کھیل کھیلا تھا میرے ساتھ قسمت نے۔ یہ سب کیا تھا؟ میں اپنی بربادی پر اس سے پہلے ماتم کرتی کہ میرے شوہر نے گھسیٹ کر مجھے باہر نکالا اور گھر سے نکال دیا۔ ان کو لگ رہا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں روتی تڑپتی اماں کی دہلیز پر کھڑی اپنے ساتھ ہوئے تماشے کا سکوت توڑ رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے دروازے پر دستک دی تو اماں نے دروازہ کھولا اور مجھے سامنے اس حالت میں پا کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے مجھے اندر لیا۔ میں ان کے سامنے کھڑی تھی برباد حالت میں۔ اماں مجھے دیکھتے بری طرح رونے لگی۔
میں اماں کے سامنے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اصل دھوکہ تو میرے ساتھ ہوا تھا، اصل ذلت تو میں نے برداشت کی تھی۔ شادی کی پہلی رات، ٹھکرائی جانے والی لڑکی جس کا شوہر پہلی ہی رات اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دے، اس عورت کے پاس بچتا ہی کیا ہے سوائے آنسو بہانے کے۔ یہاں آنے تک میرے کانوں میں لوگوں کی اپنی ذات کے متعلق توہین آمی فکرے میرے لیے موت سے بالکل کم نہ تھے۔ لوگ کس طرح کسی کے بے بسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خیر، جب میری ماں نے میرے بارے میں نہ سوچا تو کسی اور سے کیسے شکوا۔ اماں نے مجھے زمین سے اٹھانے کو ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ میں نے غصے سے ان کو اپنے آپ سے دور کر دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور اماں کے سامنے کھڑی ہو کر ان سے اپنی بربادی کا جواب طلب کرنے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ کیوں آپ نے ایسا کیوں کیا، مجھے ہمیشہ دھوکے میں رکھا، بڑی دنیا میں میری ذات تماشا بن کر رہ گی، کیوں ہمیشہ مجھے سر ڈھانپنے رکھنے کو کہا۔ اب بتائیں کون ذمہ دار ہے میری بربادی کا؟ ایسا کیوں ماں؟ میں آج حقیقت جاننا چاہتی ہوں، جس کی وجہ سے میری نئی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں اماں کے کمرے میں آئی اور سیدھا الماری کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اماں فق رنگت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بنا دیری کیسے ان کے گلے سے چابی لی اور الماری سے وہ شیشی نکالی۔ اماں نے اس شیشی کو میرے ہاتھ میں دیکھتے ہی مجھ سے زبردستی وہ شیشی کھینچنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ شیشی نیچے گر کر ٹوٹ گئی، اور جو میں نے دیکھا مجھے لگا آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ دوائی زمین پر گری، اس کے گرد چونٹیوں کا چھتا لگا، یا جو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ دوائی سیاہ رنگت کی تھی اور اس پر چونٹیوں کے بے تحاشا ڈھیر نے مجھے ہجری لینے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ایک نظر اماں کی فق پڑتی رنگت کو دیکھا اور ان سے سخت لہجے میں استفسار کرنے لگی، یہی راز تھا نا جو آپ مجھ سے چھپا رہی تھی؟ اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا، میں برباد ہوگی۔ میں آپ کو منع کرتی تھی نا، میں نہیں چاہتی تھی یہ دوائی، پر آپ نے میری بات نہ مانی۔ اب دیکھ لیا اماں۔ اماں نے مجھے گلے لگایا اور خوب روئی۔ میں نے ان کو خود سے الگ نہ کیا، اماں نے مجھے الگ کیا اور مجھے ساری بات بتانے لگی۔ میں ان کو دیکھ رہی تھی، میں بچپن سے ہی تیرے آنے کے بعد بہت محبت سے تجھے رکھتی، اپنی ہر خوشی تجھ پر قربان کر جاتی۔ تو جب پیدا ہوئی تو قدرتی طور پر تیرے سر پر ایک بھی بال نہ تھا۔ مجھے لگا کہ بچی ہے، بال آ جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح تیری خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے برعکس تیرے سر پر بال نہ آئے۔ اسی کی خاطر میں نے تجھے ایک حکیم بابا کو دکھایا اور ان سے اس معاملے میں مدد کی درخواست کی۔ انہوں نے مجھے وہ خاص جڑی بوٹیوں سے بنی دوائی دی اور سختی سے منع کیا کہ کسی کی نظر بھی اس پر نہ پڑے، ورنہ یہ اثر نہیں کرے گی۔ میں اس لیے ہر روز اسے الماری میں رکھ کر تالا لگا دیتی کہ کہیں تم نہ دیکھ لو۔ اس حکیم بابا نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر تمہاری بیٹی کو نیند زیادہ آئے اور جسم میں چونٹیوں سے رینگنے لگے تو سمجھ جانا کہ یہ دوا اثر کر رہی ہے۔ میں نے یہ سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے کیا۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں میری بچی، بس کسی بھی طرح تمہاری اس کمی کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ تم پر ہنسے تانے دیں کہ میں مجبور تھی میری بچی۔ میں نے بہت سے ڈاکٹروں سے تمہارا علاج کرایا، بہت کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ جب میں نے تم کو یہ دوائی دینا شروع کی تو مجھے جو علامت نظر آئی، مجھے لگا کہ یہ دوائی اپنا اثر کر رہی ہے۔ اب تم بھی سب لڑکیوں کی طرح مکمل لگو گی، کوئی تمہاری اس کمی کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا میری بچی کہ یہ سب ہو جائے گا۔ تجھے بسانے کے چکر میں تجھے اجاڑ بیٹھی۔ میری گڑیا، میں دنیا کی نظروں سے تجھے بچانا چاہتی تھی۔ یہ دنیا بہت بے رحم، ڈوبتے کو سہارا تو دور، اس کے ڈوبنے تک کا تماشا دیکھتی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں کوئی دکھ ملے۔ اماں بتاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آخر اچھا ہی کیا تھا، اب رونا ہی باقی رہ گیا تھا، سب کچھ تو برباد ہو گیا تھا۔ ماں باپ کا قدم اولاد کی بھلائی کے لیے اٹھایا گیا ہو، بلا شک وہ غلط نہیں ہوتا، لیکن اولاد کی حامی کو چھپانے کی بجائے اس کی حامی کو اس کی طاقت بنا دیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ اگر لڑکی میں کوئی حامی ہے تو والدین اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ہمت بنانے کے بجائے اسے کمزور بنا دیتے ہیں، اور پھر آگے جا کر یہ کمزوری مظلومیت میں بدل جاتی ہے۔ حامی اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ نے حل بھی دیا ہوا ہے، تو اللہ نے حل بھی دیا ہوگا، پر خود کو خود تباہ کر لینا
یہ صرف انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندے سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ جو کام آپ حکیم بابا سے کروا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ رب آپ کی دعا کے انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ مانگے اور میں اس کی دعا پر کن کہوں۔ اپنی دعاؤں میں جان ڈالیے، یقین مانیے دنیا میں سب آپ کا ہے۔